وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب با آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا مصباح المقربین. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، آج کی رحمتوں بھری برکتوں سے سجی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو سے مہکتی ہوئی محفل پاک عبد المنان رضوان اور شہزاد کے ختم چیلن کے لیے بات کی گئی ہے. احباب جی وقار، یہ سانحہ انتہائی افسوسناک ہے. ہر آنکھ کو اشکبار کر لینے والا واقعہ ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین کی بلند بارگاہ میں اللہ پاک بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو بہترین نیک البدن عطا فرمائے. ایسے دکھ کو کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ بھی پاس نہیں ہوتے. بہرحال زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. تب کوئی دن انسان کے لیے نوید مسرت بن کے آتا ہے تو کوئی دن پیغام غم بن کے آ جاتا ہے. کبھی انسان پر خوشی و شادمانیوں کی بارشیں برستی ہیں تو کبھی انسان پر غم و دکھ و جدائیوں کی آندیاں چلتی ہیں. کوئی دن انسان کے لیے جشن بہارا کا دن ہوتا ہے تو کوئی دن صبر ماتم بن کے آ جاتا ہے. بہرحال احباب ذی وقار، ان آنکھوں کی زد میں کبھی انسان کی ذات آ جاتی ہے، کبھی انسان کا کاروبار آ جاتا ہے، کبھی انسان کا کاروبار اور کبھی انسان کی اولاد آ جاتی ہے. لیکن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا عجیب ہے کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. صحابہ اکرام نے اپنی یا رسول اللہ ہر معاملے میں خیر کیسی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو نعمت عطا کرتا ہوں تو میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی میرے بندے کے لیے ثواب ہی ثواب. جب میں کوئی نعمت اپنے بندے سے واپس لیتا ہوں تو میرا بندہ میری بارگاہ میں صبر کرتا ہے تو اس میں بھی میرے بندے کے لیے اجر ہی اجر ہے. اس لیے مومن کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا عجیب ہے. کوئی نعمت مل جائے بندہ مومن شکر ادا کرے اللہ پھر بھی اجر دے دیتا ہے.
جب کوئی بندہ اللہ اپنی نعمت بندے سے واپس لے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ بھی بندے کو نواز دیتا ہے۔ سبحان اب جی وقار دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں مستقل تو کسی نے نہیں رہنا۔ بہرحال اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی بچپن میں دنیا سے چلے گئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، یہ جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں میری دعا ہے میرے پاک پروردگار، ان کے بچوں کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم عبداللہ قاسم بچپن میں وصال ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتا ہوا کبھی کسی نے نہیں کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے وصال پہ روئے۔ آپ اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے قبر میں، آپ کی آنکھوں اشکبار تھی، رو رہے تھے، آنکھوں سے بے ساختہ کے آنسو نکل رہے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے، ان قریب میں بھی تیرے پاس ہی آنے والا ہوں، میں بھی تیرے پاس ہی آنے والا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر دیتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں تم نے میرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، ہاں پاک پروردگار، ہم نے تیرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے تو اس کے دل کا میوہ اس سے چھین لیا، اس کے دل کا پھل اس سے چھین لیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں، ہاں پاک پروردگار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، پاک پروردگار، تیرا فلاں بندہ تو بڑا صابر تھا، جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اس کو صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی، اس لیے کہ اس کے دل کا ٹکڑا اس سے چھین لیا، لیکن یا پاک پروردگار وہ تو بڑا صابر ہے۔ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، اس نے تو تیری حمد بیان کی، وہ تو تیری ثنا کرنے لگا، تیری تعریف کرنے لگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اچھا میرے بندے کے دل کا میوہ جب تم نے اس سے چھینا، اس نے صبر کیا، میری تعریف کی، اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار کرو اور اس کا نام رکھ دو میری تعریف کرنے والے کا گھر، میری تعریف کرنے والے کا گھر۔ جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے بچے بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے والدین کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جن کے بچے بچپن میں دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، وہ والدین کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے، اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تو ہمارے والدین کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، جب تک تو ہمارے والدین کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اس وقت تک ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو احباب ذی وقار، بچپن میں جو بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ بخشے ہوئے، وہ والدین کی بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ یہ ہے تو بہت مشکل مرحلہ، صبر آتے آتے بڑا احباب ذی وقار بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرما تھے،
ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا. اس کی محبت اور ماں کی ممتا کا یہ عالم تھا کہ وہ خاتون جس بچے کو دیکھتی اپنے سینے سے چلتا، جس بچے کو بھی دیکھتی اپنے گلے سے لگا لیتی، اس لیے کہ اس کا بیٹا غزوے میں کھو گیا. ممتا کی محبت کا یہ عالم تھا. وہ جس بچے کو دیکھتی اسے یوں لگتا یہ میرا بچہ ہے، اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی. جب کریم آقا نے یہ منظر دیکھا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا. صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ اس عورت کو اپنی بچے سے کتنی محبت ہے؟ کیا یہ عورت پسند کرے گی کل قیامت کے دن اس کا بچہ جہنم میں بیچ دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہرگز نہیں. یہ ماں جس کا بچہ کھو گیا ہے، جو جس بچے کو دیکھتی ہے بیٹا تصور کرتی ہے، اپنا بیٹا سمجھتی ہے، یہ کب برداشت کرے گی اس کا بیٹا قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے. تو اللہ تو ماں سے 70 گنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان. ماں سے 70 گنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. میرے صحابہ اللہ کب چاہے گا کہ اپنے مومن بندوں کو جہنم میں ڈال دے؟ آبا بھی وقار اللہ پاک بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے. بندوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ پاک بندوں کی خطاؤں پہ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمانے والا ہے. اب آپ ذرا ادھر